جس کے ساتھ رشتہ تھا اس نے تو ٹائم پاس کر کے ٹیشو سمجھ کے پھینک دیا. اب میں ماں ہوں, میں نے اس کو پیدا بھی کرنا ہے. مجبوری یہ ہے کہ ایک ٹائم کا ہمیں کھانا ملتا ہے, ایک ٹائم کا نہیں ملتا. رینٹ کا مکان ہے, گھر کو آگ لگی ہے, سامان وغیرہ جل گیا ہے. یعنی کہ صرف 8 دن بچے ہیں اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے, پیدائش کرنے کے لیے. اگر کوئی میری بہن یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی, اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ یہ بچہ اڈاپٹ کر لیں, اگر میرا کوئی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جو کہ صاحب اولاد نہیں ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ بچہ اڈاپٹ کر رہے اور اس بچے کی ڈلیوری کے لیے, آپریشن کے لیے اخراجات یا خرچہ اٹھا سکتا ہے, تو اسکرین پر شو نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری پکار. میری پکار کے اس پروگرام میں یقین کریں کہ کیسی بہن کی پکار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو سننے کے بعد آپ سوچیں گے کہ میرے پاکستان کے حالات اس قدر ہو چکے ہیں کہ اب مائیں اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو چکی ہیں. ان ماؤں کے رومٹے کھڑے ہو چکے ہوں گے جن کی اولاد ہوگی, کیونکہ ایک ماں کی تکلیف جانتی ہے کہ جب ایک ماں اپنا بچہ بیچنے پر مجبور ہو جائے تو اس ماں کے حالات کیا ہوں گے. میرے ساتھ بیٹھے اب جس خاتون کو دیکھ رہے ہیں یہ 9 مہینے کی حاملہ ہے. انہوں نے پہلے جس شخص سے شادی کی اس شخص نے 4 بچے پیدا کیے, اس کے بعد پھر کسی دوسرے شخص سے نکاح کیا کہ چلو یہ شخص زندگی بہتر کرے گا, اخراجات اٹھائے گا, گھر کے خرچے اٹھائے گا, زندگی کچھ بہتر چلے گی. لیکن وہ شخص ان کو حاملہ کر کے, ان کے ساتھ اپنی زندگی کی ساری تمنائیں پوری کر کے, ان کو جسمانی طور پر استعمال کر کے بھاگ جاتا ہے. آج یہ 9 ماہ کی حاملہ ہے اور یقین کریں کہ ان کے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں کہ یہ گھر میں روٹی نہیں بنا سکتی. ان کے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں کہ یہ اپنی میڈیسن نہیں لے سکتی. ان کے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں کہ میں کہتا ہوں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کو کس طرح بیان کروں. امیجن کریں, سوچیں کہ وہ خاتون کتنی مجبور ہوگی جو کہ آج میڈیا پر بیٹھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اس بچے کی ڈلیوری کروا دے اور میں یہ بچے اس کو دے دوں گی. کتنا بڑا الفاظ ہے کہ ایک ماں اپنے پیٹ سے اپنے لخت جگر کو جنم دے کے پھر وہ دے دے گی صرف حالات سے تنگ ہو کر, حالات سے مجبور ہو کر. یہ ساری کہانی ہے کیسی بہن سے جانتے ہیں. اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کہ کسی کو بچے کی ضرورت اور بچہ اڈاپٹ کرنا چاہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے, ویڈیو پوری دیکھیے گا. میری بہن کیا معاملہ ہے کہ پہلا شخص آپ کا شوہر جس نے 4 بچے پیدا کیے, ساتھ زندگی کا عرصہ گزارا, وہ چھوڑ کر کیوں گیا, کیا وجہ بنی تھی؟ بس وہ لڑائیں جھگڑے گھر کے, وہ کسی اور کے ساتھ ان کا تعلق بن گیا تھا, ان کو لے کے چلا گیا تھا. یعنی کہ کسی اور عورت کے ساتھ ان کا ریلیشن تھا. ہاں جی, اس وجہ سے وہ میں خرچہ نہیں تھا دیتا, فولڈ نہیں کر سکتا تھا, مار پیٹ لڑائی جھگڑے رہتے تھے. اس لیے 4 بچے پیدا کرنے کے بعد ہی اس کو یاد آیا کہ میں خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا. نہیں, بعد میں بھی جب زندگی شروع ہوئی تھی تو ایسی لڑائیاں جھگڑے تھے. یعنی کہ سٹارٹنگ میں اس طرح کا سین تھا. ہاں جی. تو آپ سٹارٹنگ میں ہی ان سے الگ ہو جاتی, جدا ہو جاتی, خلا لے لیتی, سائڈ پہ ہو جاتی. بیٹی تھی بڑی 12 سال کی جو تھی نا, اس ٹائم بچی تھی, پھر بیٹی کو چھوڑ کے دوسرا شادی بھی نہیں کی جاتی تھی. اس وجہ سے چپ کر کے ظلم ان کے برداشت کرتی رہی, سہتی رہی کہ نہیں آج کل ہوتے ہوتے 4 بچے ہو گئے, چھوڑ کے چلے گئے. آج جو زندگی ہے یہ کیسی ہے؟ بہت بری ہے. بیٹیاں کتنی ہیں, بیٹے کتنے ہیں؟ 2 بیٹی ہیں, 2 بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی, اولاد کو ترستے ہیں. اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے, اس کے باوجود بھی آپ کہتی ہیں کہ میں اپنا بچہ پیدا کر کے کسی کو دے دوں گی. کیا مجبوری ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ ایک ٹائم کا ہمیں کھانا ملتا ہے, ایک ٹائم کا نہیں ملتا. رینٹ کا مکان ہے, گھر کو آگ لگی ہے, سامان وغیرہ جل گیا ہے, بستر تک نہیں ہے اوپر لینے کو, ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. خود 9واں مہینہ لگا ہوا ہے, پریگننٹ ہوں, بلڈ نہیں مل رہا. کافی لوگوں کو بول رہا ہے, جو مشہور ہیں جو نہیں مشہور سب کو بول رہا ہے کسی کو میرا بلڈ نہیں مل رہا, کیونکہ کوئی لگواتے ہی نہیں ہے. کیونکہ میں کسی کی نہ تو بہن ہوں, نہ بیٹی ہوں, نہ بیوی ہوں جس کو میری تکلیف ہو. یعنی کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ گھر کا نظام بالکل جو ہے وہ تنگ ہے. جی, گھر دوسرا شوہر ہے جو جس سے نکاح کیا تھا, جس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ زندگی اچھی ہوگی, اس نے کیوں چھوڑا, کیا وجہ بنی؟ اس کا بس دل بھر گیا تھا, اس لیے تمنا جب پوری ہو گئی. عورت کو تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کچرا ہوتا ہے, ٹیشو ہوتا ہے, استعمال کیا کر کے پھینک دیا. عورت کی کوئی عزت نہیں نہ ہے.
ایک غیرت والا مرد جس کے اندر غیرت ہو وہ شخص کبھی اس طرح نہیں کرتا. وہ عورت کو عورت ہی سمجھتا ہے کیونکہ اس کی ماں بھی عورت ہوتی ہے, اس کی بہن بھی عورت ہوتی ہے, اس کی بیٹی بھی عورت ہوتی ہے, اس کی بیوی بھی عورت ہوتی ہے. ایک شخص جس کے اندر غیرت ہو اور وہ با غیرت ہو وہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کرتا. مجھے بتائیے گا کہ پھر اس نے چھوڑ دیا, استعمال کرتا رہا, جسمانی تسکین پوری کرتا رہا, بعد میں اس نے چھوڑ دیا. اس نے بھی چھوڑ دیا. اب 9واں مہینہ لگا ہوا ہے, کس کے پاس جاؤں؟ نہ بہن ہے نہ بھائی, کوئی دنیا کا رشتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جس کے ساتھ رشتہ تھا اس نے تو ٹائم پاس کر کے ٹیشو سمجھ کے پھینک دیا. اب میں ماں ہوں, میں نے اس کو پیدا بھی کرنا ہے, میں نے اس کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے. اب پیٹ میں لے کے تو مر نہیں سکتی. یہ 10واں مہینہ سٹارٹنگ ہونے والا ہے. 10 تاریخ کو آپریٹ تھا, نہیں کروا سکی. اب یہ 22 تاریخ ہوگی, 8 دن رہ گئے ہیں یہ 9واں ختم ہونے میں. تو پریشان ہوں غربت یعنی سے. کہ صرف 8 دن بچے ہیں اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے, پیدائش کرنے کے لیے. نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے یا آپریشن ہونا ہے؟ پہلے نارمل ہی ہوئی, اس بار آپریٹ بتا رہے ہیں. ڈاکٹر بتا رہے ہیں جی 50-60 ہزار روپیہ خرچہ ہے. 50-60 ہزار روپیہ خرچہ ہے. میرے پاس 10,000 کی 10 روپے کی اوقات نہیں ہے, کیونکہ ایک ٹائم کا ہمیں کھانا ملتا ہے, ایک ٹائم کا نہیں ملتا. اللہ پاک بہتری فرمائے. آپ آف کیمرہ یہ بتا رہی تھی کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس بچے کی ڈیلیوری کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرے یا اس بچے کی ڈیلیوری کروا دے تو یہ بچہ آپ ان کو دے دیں گی. یہ بات سچی ہے؟ ہاں, میں مجبور ہو کے, تنگ ہو کے, حالات سے پریشان ہو کے یہی کہہ رہی ہوں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے, اس کو جو ہے نا دنیا میں لائے اور لا کے تو خود اپنے پاس رکھ لے. یعنی کہ آپ بچہ دے دیں گی؟ میں ان کو ماں ہے, آپ کی جگر کا ٹکڑا ہے, چاہے دنیا میں نہیں آیا, آپ کے جسم کے اندر اس نے پرورش پائی ہے, آپ کے پیٹ کے اندر ہے, آپ کے وہ لختے جگر ہے. کیسے دے دیں گی بیٹا اپنا بچہ, اپنا کیسے دے دیں گی؟ یہ ہے کہ دل تو نہیں کسی ماں کا بھی کرتا, کوئی ماں اپنا بچہ آنکھوں سے دور 1 منٹ بھی کرے, لیکن مجبور ہوں نا. مجبوری کے تحت میرے پاس ایسی تو کوئی گاڑی بنگلہ, کوئی زیور وغیرہ نہیں جو میں بیچ کے تو اپنے اوپر لگا کے اس کو دنیا میں لاؤں, اس کو پڑھاؤں لکھاؤں. اتنی میری گنجائش نہیں ہے. کیوں کہ جس کا بچہ ہے وہ بھی نہیں اس کو مار رہا کہ میرا بچہ وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. اب اس کو میں کس کے سہارے چھوڑوں؟ یہ کسی اللہ کا نیک بندہ آپریٹ کروا کے لے لے گا تو اس کی زندگی اچھی گزر جائے گی, اچھا نام مل جائے گا باپ کا, ماں کا. میرے پاس تو یہی ہے, لوگوں کے گھروں میں چھوڑ دوں گی, جب بڑا ہوگا ذلیل ہوگا, پریشان ہوگا, تنگ ہوگا. ناظرین, کہانی یہ ہے کہ شخص جس نے ان کے ساتھ نکاح کیا, وہ شخص جس نے ان کے ساتھ وقت گزارا, جو کہ اس بچے کا واقعی باپ ہے, وہ شخص چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. ایسے شخص دنیا میں موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنی جسمانی تسکین کے لیے اس طرح کی چولے مارتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ اب بچہ ہوگا, یہ سارا معاملہ ہوگا, پھر بھاگ جاتے ہیں. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کہ اس بچے کی ڈیلیوری کروائے, اس بچے کی ڈیلیوری کے لیے اخراجات یا کوئی خرچہ دے سکتا ہو, اس بچے کو دنیا میں لا سکتا ہو, اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے ان کی مدد کر سکتا ہو, اور اس کو اس بچے کی ضرورت ہو, یعنی کہ اس بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہے, تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس بہن کی مدد کرنا چاہے, ان کے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے ویسے ہی امداد کرنا چاہے کہ آپ اس بچے کو دنیا پر لائیں, یہ خرچہ ہے, جتنا ہوتا ہے آپ کریں, تو بھی آپ اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. میری بہن, اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس بچے کو دنیا پر لاتا ہے, اخراجات دیتا ہے, قانونی طور پر آپ بچہ لکھ کر دے دیں گی؟ کوئی دھوکہ, کوئی فراڈ والی بات تو نہیں ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوگا. میں بچہ دے دوں گی, اگر کوئی میری قانونی کارروائی سے بھی بچہ لینا چاہے میں دے دوں گی. لیکن ہاں, اگر کوئی ویسے میرے پہ نیکی کر دے, میرے اس بچے پہ کہ ایک ماں سے بچہ جدا نہ ہو, ماں کے پاس ہی رہے, تو میں اور میرا دل اس کو دعا ہی کرے گا, اور وہ بچہ بھی کہ میری ماں سے مجھے جدا نہیں کیا. اگر نہیں کوئی ڈراپ یعنی کہ لینا چاہتا ہے تو پھر بھی میں اس کے لیے تیار ہوں, یہ قربانی دینے کے لیے کہ میرا بچہ جو ہے نا با حفاظت کسی کے گھر ہے, کسی کی گود میں چلا جائے, میں دے دوں گی. اگر کوئی میری بہن یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی, اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ یہ بچہ اڈاپٹ کر لیں, اگر میرا کوئی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جو کہ صاحب اولاد نہیں ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ بچہ اڈاپٹ کر رہے اور اس بچے کی ڈیلیوری کے لیے اس بچے کی ڈیلیوری کے لیے آپریشن کے لیے اخراجات یا خرچہ اٹھا سکتا ہے, تو اسکرین پر شو نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. اور یہ بہن بتا رہی ہیں کہ کوئی دھوکہ نہیں, کوئی فریب نہیں, کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے, واقعی ریئل ہے, ریالٹی ہے, اور یہ بچہ آپ کو دے دیں گی. مجبور ہیں, حالات سے تنگ ہیں, گھر کے حالات اس طرح کے کہ کھانا نہیں کھا سکتی. یہ چاہتی ہیں کہ میں نے جو زندگی گزار لی, جیسی گزار لی گزر جائے گی, لیکن یہ بچہ اب دنیا میں آنا ہے,
اس کا کوئی اچھا وارث ہو, کوئی اچھا اس کو گھر مل جائے, کوئی اچھا شیلٹر مل جائے جہاں پر یہ بچہ اپنے اچھے طریقے سے زندگی گزار لے. اگر ان کے پاس رہے گا تو ظاہر سی بات ہے جس طرح یہ اپنی زندگی غربت میں قسمہ پوسی میں گزار رہی ہیں وہ بھی بچہ اسی طرح تنگ ہوگا. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ یا کوئی میری بہن یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے جو کہ اس بہن کی ہیلپ کر سکتی ہو یا وہ بچہ لینا چاہے, اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. میری ایک اور ریکویسٹ ہے میرے پاکستانی بھائیوں سے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ماں سے یہ بچہ جدا نہ ہو, یہ بچہ اس ماں کے پاس رہے, تو اسکرین پر جائز کیش نمبر شو ہو رہا ہے, آپ 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے بھی سینڈ کرتے ہیں نا, تو یقین کرے اگر 50 بندے یا 100 بندے 100 روپے سینڈ کرتے ہیں تو ان کے بچے کی ڈلیوری کے لیے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے. یہ اپنے بچے کو اس دنیا میں لا سکتی ہیں اور اپنے لخت جگر کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے ان کی مدد کرنا چاہے کہ میں یہ بچے کے آپریشن کے لیے پیسے دیتا ہوں, تو اسکرین پر جائز کیش نمبر شو ہو رہا ہے, اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس پر اگر پیسے سینڈ کرنا چاہیں تو بے فکر ہو کر اس جائز کیش نمبر میں آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کی بھیجی گئی رقم ان تک پہنچے گی, ان کو ملے گی اور اس بچے پر خرچ ہوگی. میری بہن اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, اس کے لیے دعا کرے گی. انشاءاللہ میں ضرور دعا ایک ٹائم نہیں 5 ٹائم کروں گی, نماز پڑھ کے بھی, اللہ کے آگے بھی اور اللہ کے رسول کے آگے بھی. بس بہت زیادہ ان کی شکر گزار بھی ہوں گی کہ میری مدد کرے اور میرے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں, جدا نہ کریں, کہ میری اتنی سپورٹ ہو جائے کہ میں مجبور ہو کے اپنا بچہ کسی کو نہ دوں. کہنا جی یہ پکار ہے ایک ماں کی جو کہ یہ کہتی ہے کہ حالات بڑے تنگ ہیں, غربت ہے, اور ایک ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, بھوکا رہنا پڑتا ہے, اور حالات انسان کو میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. یہ حالات یہ ٹائم ہر ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا, وقت بدل جاتا ہے. لیکن آج یہ ماں کی التجا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہیلپ کر دے, مدد کر دے اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے, ان کے لیے دعا کریں گی. اگر کوئی بچہ لینا چاہتا ہے حد تک مجبور ہو کے یہ بچہ بھی دے دیں, کیونکہ بچے کو دنیا میں تو لانا ہے نا. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ کر سکتا ہے, مدد کر سکتا ہے, ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کر سکتا ہے, تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. اور مجھے بتائیے گا کہ ایسی بہنوں کی آواز بننا کوئی جرم, کوئی گناہ تو نہیں, کیونکہ لوگ بڑا ٹریک کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ کو ایسی ویڈیوز ہی ملتی ہیں. اگر ہم بھی روڈ پر نکل کر سیاسی کنٹینٹ کریں, سیاست پہ بات کریں, تو ایسی بہنوں کی آواز کون بنے گا؟ دیکھتے رہیے میری پکار. اللہ نگہبان.